أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں کتاب رہبران معصوم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، جس کے پیج نمبر 73 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی. آج ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ پیج نمبر 74 سے شروع ہوتا ہے. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے؟ جنگ سے مسلمانوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے محروم اور مظلوم طبقات سے رابطہ قائم کر سکے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا سکیں. وہ لوگ نزدیک سے اسلام کی عظمتوں کا احساس کریں. اہل کتاب سے جنگ کرتے وقت مسلمان کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے تھے. وہ لوگ صلح کے شرائط تسلیم کر کے اپنے دین و مذہب پر باقی رہ سکتے تھے، جس کے نتیجے میں اسلامی حکومت ان کی حمایت اور حفاظت کرتی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر مکے کا کوئی منکرین مسلمان ہو جائے اور وہ بھاگ کر مدینہ چلا آئے تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے اور مکہ واپس بھیج دیں گے. پیغمبر اسلام نے جو معاہدہ کیا تھا اس پر باقاعدہ عمل کیا. جبکہ پیغمبر اسلام منکرین سے یہ عہد لے سکتے تھے کہ وہ لوگ جو دین اسلام سے خارج ہو جائیں اور منکرین مکہ سے پناہ مانگے تو ان لوگوں کو مدینہ واپس کر دیا جائے، لیکن پیغمبر اسلام نے منکرین سے یہ عہد نہیں لیا. فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے قریش کو آزاد کر دیا اور کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انہیں آزاد کر کے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ خود ہی اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو درک کریں اور مسلمانوں سے یہ عہد لیا کہ وہ کسی فرد کو قتل نہیں کریں گے، البتہ وہ افراد جن کا کام ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا اور فتنہ انگیزی ہے ان کو ضرور قتل کر دیا جائے گا. جس وقت منکرین نے امان مانگی تو پیغمبر اسلام نے ان کو امان دے دی تاکہ وہ اسلام قبول کرنے میں بالکل آزاد رہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آزادی فکر سے تحقیق و جستجو کرے. فتح مکہ کے بعد جب صفوان بن امیہ مکے سے فرار ہو کر جدہ چلا گیا اور لوگوں نے پیغمبر اسلام سے اس کے لیے امان مانگی تو پیغمبر نے اپنا عمامہ اس کے لیے بھیج دیا تاکہ امان کی علامت رہے اور سلامتی کے ساتھ مکہ واپس آئے. صفوان جدہ سے واپس آیا اور پیغمبر اسلام سے عرض کی کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دی جائے. پیغمبر اسلام نے اس کو 4 مہینے کی مہلت دی اور پیغمبر اسلام کے ہمراہ حنین اور طائف گیا. اس دوران وہ مسلسل اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کرتا رہا اور آخر کار نہایت آزادی اور اختیار کی حالت میں اسلام قبول کیا.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن پر حقانیت باقاعدہ واضح ہو چکی ہے اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور حق کے خلاف آواز اٹھا کر دوسروں کی سعادت اور کامیابی کے راستے روکے ہوئے ہیں۔ تلوار فتنہ و فساد کو خاموش کرنے کے لیے، محروم اور مظلوم طبقے کو نجات دلانے کے لیے اور دوسروں کی ترقی کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے ہے۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کا ایمان اور ان کا ثبات قدم اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کو اپنے دین سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے اور ہر مصیبت میں ثابت قدم رہتے تھے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے اور ہجرت کر لیتے تھے۔ جناب بلال حبشی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ ابو جہل ان کو حجاز کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر دہکتا ہوا پتھر ان کے اوپر رکھ دیتا تھا تاکہ سورج کی تمازت سے تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ جب تکلیف انتہا کو پہنچتی تو اس وقت ابو جہل جناب بلال سے کہتا کہ محمد کے پروردگار کا انکار کرو، لیکن جناب بلال مسلسل احدن احدن کہتے رہتے۔ تمام تر مشکلات اور ایذا رسانیوں کے باوجود دین اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ اس طرح کے واقعات کے باوجود بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ دشمنان اسلام اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جب اسلام میں کوئی خامی تلاش نہ کر سکے تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح دین اسلام کو بدنام کیا جائے، مگر انہیں اس کی خبر نہیں کہ اسلام اپنی سادگی، آسانی اور محروم اور مظلوموں کی پناہ گاہ اور زندگی کا ایک جامع اصول ہونے کی حیثیت سے ترقی کر رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ فرانسیسی مورخ ڈاکٹر گوسٹا لیبون لکھتا ہے، اسلام سادہ اور آسان طریقے سے پھیل رہا ہے، جو واقعاً حیرت انگیز ہے اور اسلام کی خاص خصوصیت ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں نے قدم رکھا وہاں اسلام نے ابدی شکل اختیار کر لی اور اسلامی نقوش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ ایک دوسرے عیسائی مصنف کا کہنا ہے، مسلمان تاجروں نے اسلامی سرحدوں کے بعد دوسروں سے اسلامی اور ثقافتی تعلقات استوار کیے اور اس طرح دین اسلام پھیلتا چلا گیا اور اس طرح کی پیش رفت جنگی فتوحات کی بنسبت کہیں زیادہ تھی۔ پیغمبر اسلام کے زمانے کی جنگوں کے اسباب اور مقتولین کی تعداد۔ بین الاقوامی آئیڈیالوجی دنیاوی خودسر حکمراں کی طرح جن کی جنگ کا مقصد حدود مملکت میں توسیع اور انسانی طاقتوں کا استحصال اور قوموں کے سرمایے پر قبضہ کرنے سے عبارت ہے، پیغمبر اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ وہ تو کتاب اور قانون کی مشعل اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے اور صرف ضروری موقعوں پر ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، راہ کو خاروں سے صاف کرنے کے لیے اور حق و انصاف کا پرچم بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے کی جنگیں خود غرض اور خود پرست افراد کے خلاف تھی جو بندگان خدا پر طرح طرح کے ظلم اٹھا رہے تھے، حقائق اور اسلامی عقائد کی نشر و اشاعت میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ انسان عدل و انصاف کی حکومت میں آزادی سے زندگی بسر کر سکے، اقوام عالم میں تفاہم کی فضا تیار ہو سکے۔ کیا ہم اس طرح کی جنگوں کو ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا تصادم ہر پیغمبر کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور عقل مند اس کی تعریف کرے گا کیونکہ مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی مدت بہت مختصر تھی اور حالات بھی سازگار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ وہ بھی سماج کے بیہودہ اور غیر صالح افراد کو نابود کر دیتے۔ اسلام دشمن تبلیغی اداروں نے اقوام عالم میں اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے اور اسلامی حلقوں کے نفسیات کو کمزور کرنے کی خاطر سامراج کے خلاف ان کی
انتھک کوششوں کو ختم کرنے کے لیے اور پھیلتے ہوئے اسلام کو روکنے کے لیے پیغمبر اسلام کی جنگوں کو غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی اور مقتولین کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ ان جرائم اور مظالم پر پردہ ڈالا جا سکے جو گرجا گھروں کے ارباب اقتدار نے عقائد کی تفتیش کے سلسلے میں صلیبی جنگوں میں مظلوم عوام پر ڈھائے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف جنگوں کے اسباب و عوامل پر ایک نظر کریں گے اور آخر میں پیغمبر اسلام کی تمام جنگوں میں مقتولین کی فہرست پیش کریں گے تاکہ حقیقت روشن ہو جائے اور قارئین کرام کو اسلامی جنگوں کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے اور اس بات سے بھی واقف ہو جائے کہ مقتولین کی تعداد کس قدر مختصر ہے جس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر بعثت کے 13ویں سال تک پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب مکے میں رہے جہاں وہ قریش کے نت نئے مظالم برداشت کرتے رہے۔ آخرکار پیغمبر اسلام اپنا عزیز وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، لیکن منکرین نے مظالم سے دستبردار نہیں ہوئے اور مکے کے بے دست و پا مسلمانوں کو اس طرح ایذائیں دیتے رہیں اور انہیں ہجرت کرنے سے روکتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدینے کو اقتصادی پابندی میں جکڑ دیں، لہذا انہوں نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی قافلہ سامان لے کر مدینہ نہ جائے۔ یہ پابندی ایک مدت تک جاری رہی جس کی بنا پر مدینے والے زحمتوں اور سختیوں کا شکار ہو گئے اور اس بات پر مجبور تھے کہ وہ اپنا آذرقہ دریائے سرخ کے ساحل سے جا کر فراہم کریں۔ ہجرت کے بعد ابو جہل نے پیغمبر اسلام کو ایک سخت خط لکھا اور اس بات کی دھمکی دی کہ وہ قریش کے حملے کا انتظار کریں۔ اس مقام پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن پر مظالم ڈھائے گئے ہیں اور ستم روا رکھے گئے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے وطن سے صرف اس بات پر نکالے گئے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی نصرت اور مدد پر قادر ہے۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 39-40۔ ہجرت کے دوسرے سال اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی زندگی ساز مسائل کا دفاع کرنے کی خاطر منکرین کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے پیغمبر اسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور بدر کے مقام پر منکرین قریش کے لشکر کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1/3 تھی، لیکن مسلمانوں کی قلیل تعداد نے ایمان کی طاقت اور خدا کی نصرت و مدد سے منکرین کے بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ جنگ احد، جنگ بدر میں کافی منکرین قتل ہو گئے اور منکرین قریش نے جنگ کی تیاری کی اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی خاطر ہجرت کے 3رے سال مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کی فوج سے احد میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک تعداد نے پیغمبر اسلام کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، لہذا یہ جنگ اسلام کے حق میں تمام نہیں ہوئی۔ جنگ خندق، ہجرت کے 5ویں سال بنی نذیر کے یہودیوں کا ایک گروہ مکہ گیا اور وہاں منکرین قریش کو مسلمان اور اسلام کے خلاف بھڑکایا۔ قریش نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مختلف گروہ سے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مدینے کا قصد کیا۔ مسلمانوں نے اسلامی مرکز مدینے کی حفاظت کی خاطر شہر کے ارد گرد خندق کھودی اور دشمن کے 10,000 کے لشکر کے سامنے صف آرا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سردار کا قلعہ قمع کر دیا اور یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں تمام ہوئی۔ جنگ بنی قریظہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ معاہدہ صلح کیا تھا، لیکن جنگ خندق میں عہد شکنی کی تھی اور منکرین قریش کی مدد کی تھی۔ پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔
جنگ خندق کے بعد پیغمبر اسلام نے اسلامی لشکر کو بنی قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ 25 دن تک مسلمانوں کے محاصرے میں رہے اور آخر میں تسلیم ہو گئے۔ قبیلہ اوس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو تمہارے بزرگ ہیں، کیا تم ان کے فیصلے کے لیے تیار ہو؟ وہ جو فیصلہ کریں گے اسے تسلیم کرو گے؟ سب اس بات پر اس امید میں راضی ہو گئے کہ سعد ان کی طرفداری کریں گے، لیکن سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، مال تقسیم کر دیا جائے، عورتوں کو اسیر کر لیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس مسئلے میں سعد نے وہ فیصلہ دیا ہے جو خدا کا فیصلہ ہے، ان کے تمام جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے۔ جنگ بنی مستلق خزاعہ قبیلے کا ایک گروہ تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی۔ پیغمبر اسلام کو ان کی سازش کا علم ہو گیا، اپنے لشکر کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے تاکہ خطرات کو پہلے ہی روکا جا سکے۔ موریسی نامی ایک جگہ پر ان سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ جنگ ہجرت کے 6 سال واقع ہوئی۔ جنگ خیبر کے قلعے میں یہودیوں کے کافی گروہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کے ساتھ جنگی اور اقتصادی روابط تھے۔ مسلمانوں کو ہر وقت ان سے خطرہ لاحق تھا۔ سن 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف رخ کیا جو دشمنوں کی مرکزی چھاؤنی تصور کیا جاتا تھا۔ محاصرہ اور جنگ کے بعد یہودی اسلامی حکومت کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ جنگ موتا ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر اسلام نے حارث بن عمیر کو خط دے کر بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب حارث موتا پہنچے تو ان کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کے حکم سے مسلمان دشمن کی طرف چلے۔ موتا میں روم کے بادشاہ ہرقل کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ یہ لشکر 1,00,000 رومی اور غیر رومی سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ جیسے اسلامی لشکر کے سردار شہید ہوئے۔ مسلمان دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے اور مدینہ واپس چلے آئے۔ فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ میں منکرین قریش نے پیغمبر اسلام سے معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان اور ان کے ہم معاہدہ افراد پر ظلم و تعرض نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور قبیلہ بنی بکر کا ساتھ دیا تاکہ قبیلہ خزاعہ کو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ان لوگوں کی روک تھام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغیر بتائے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور خاص تدبیر سے مکے میں داخل ہو گئے اور مکے کو فتح کر لیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کو تشریف لے گئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس بات کا اعلان کیا، جان لو کہ تم لوگ پیغمبر کے بہت برے پڑوسی تھے۔ تم نے پیغمبر کی تکذیب کی اور ان کو ایذائیں پہنچائی اور ہمیں ہمارے وطن سے باہر نکالا، اور اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ مدینہ اور اس کے علاوہ ہر جگہ ہم کو ایذائیں پہنچاتے رہے۔ ہم سے جنگ کی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیغمبر اسلام کی اس عفو اور درگزر کا اثر یہ ہوا کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس فتح کے موقع پر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ نہ کرو مگر صرف دفاعی، اور وہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں ان کے حملوں کو روکنے کے لیے۔ لیکن 8 مرد اور 4 عورتوں کا خون حلال کر دیا۔ ان میں سے 4 افراد قتل کیے گئے، البتہ خالد اور مشرکین کی فوج سے جو اکرمہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں لڑ رہی تھی کچھ جھڑپیں ہوئی جس میں کچھ لوگ قتل کیے گئے۔ حنین اور طائف۔ قبیلہ حوازن نے اسلام کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع ہوئی۔ 12,000 افراد کو لے کر پیغمبر اسلام ان کی طرف روانہ ہوئے۔ وادی حنین میں جنگ شروع ہوئی۔ آخر کار منکرین کو شکست ہوئی اور وہ تسلیم ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد پیغمبر اسلام نے طائف کا رخ کیا۔
تاکہ قبیلہ ثقیف جو حوازن کا ساتھ دے رہا تھا اس کی بھی سرزنش کی جا سکے، لیکن کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد اس کی فتح کا ارادہ بدل دیا اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی۔ ان جنگوں کے علاوہ کچھ تبلیغی سفر اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور بھی ہیں جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں واقع ہوئی۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 83 تک پہنچ چکی ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش تمام ہو چکی ہے، لہذا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہماری ان کوششوں کو دوسروں کی خدمت میں پہنچاتے رہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔